السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر سعید اختر ہے اور میں بائی پروفیشن ایک یورولوجسٹ اور ٹرانسپلانٹ سرجن ہوں، اور آج کل میں پریزیڈنٹ ہوں ٹرانسپلانٹیشن سوسائٹی آف پاکستان کا. تو چونکہ یہ مہینہ ایک ٹرانسپلانٹیشن کو پروموٹ کرنے کا مہینہ ہے، خاص طور پہ آرگن ڈونیشن کے ریفرنس میں، لہٰذا اس موقع پہ میں آپ لوگوں سے کچھ ہارٹ ٹو ہارٹ بات کرنا چاہتا تھا. جو ٹرانسپلانٹیشن کی فیلڈ ہے، جس کو پیوند کاری کی فیلڈ بھی کہتے ہیں، اس نے لاسٹ 50-60 سالوں میں بڑی ترقی کی ہے. اور وہ مسائل جو کہ شروع کے ٹرانسپلانٹ سرجنز کو پیش آتے تھے، اور گرافٹ سروائیول، اس کا مطلب ہے کہ اگر گردہ لگایا گیا ہے یا جگر لگایا گیا ہے تو وہ کتنے عرصے سروائیو کرے گا، اور پیشنٹ سروائیول، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پیشنٹ جس کا ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اس کا سروائیول 1 سال کے ریفرنس میں، 5 سال کے ریفرنس میں، 10 سال کے ریفرنس میں کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں لاسٹ 20 سالوں میں بہت امپروو ہوئی ہیں. اور اس میں جو سب سے اچھی چیز جو امپروو ہوئی ہے وہ ہے جگر کی پیوند کاری کے ریفرنس میں، جس میں کہ جو ٹیکنیک آف ٹیکنگ پارٹ آف دا لیور بہت سگنیفیکنٹلی امپروو ہوا ہے، جس کے نتیجے میں لیور ٹرانسپلانٹ ہم جیسے ملکوں میں جہاں پہ کہ ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا ہے، چل پڑا ہے اور ایک اپنا مقام بنا رہا ہے. تو ٹرانسپلانٹیشن کی فیلڈ میں جب بھی ہم ٹرانسپلانٹیشن کی بات کرتے ہیں تو بیسکلی 2 طرح کے ڈونر ہوتے ہیں. بلکہ ٹرانسپلانٹیشن کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ کسی آدمی کا کوئی عضو فیل ہو گیا، ٹپکلی ہم جو بات کر رہے ہیں اس وقت وہ جگر کی یا گردے کی بات کر رہے ہیں. یہ بات ویسے ہارٹ کی بھی ہو سکتی ہے، لنگس کی بھی ہو سکتی ہے. اور ایسے ڈائبیٹکس جن کا کہ بہت ہی مشکل سے ڈائبٹیز کا کنٹرول ہے، ان کے پینکریاس یا لبلبے کی ٹرانسپلانٹیشن کے ریفرنس میں بات ہو سکتی ہے. تو کسی بھی آدمی کا جس کا کہ عضو فیل ہو گیا اور اس حد تک فیل ہو گیا کہ وہ اب قابل علاج نہیں رہا، تو کڈنی میں ہمارے پاس 2 آپشنز ہیں. یا تو وہ پیشنٹ لائف لانگ ڈائلیسس پہ چلا جائے، جو کہ بڑا اچھا تجربہ نہیں ہے، اس کا پیشنٹ سروائیول بھی کم ہے اور کوالٹی آف لائف بھی پور ہے، اور یا پھر وہ ٹرانسپلانٹیشن کروا لے. جگر کے فیلئر میں تو انفارچونیٹلی ڈائلیسس جیسی آپشن بھی نہیں ہے، اور اگر جگر فیل ہوتا ہے تو بدقسمتی سے مریض کے لیے سوائے موت کے اور کوئی راستہ نہیں ہے اگر اس کو ٹرانسپلانٹیشن نہ کیا جائے. تو اس سارے ریفرنس میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ اگر ٹرانسپلانٹیشن کی جائے تو اس کے اعضاء جو ڈونیٹ کیے جاتے ہیں یا اس کسی بھی آدمی کو جس کو کہ ٹرانسپلانٹ کی نیڈ ہے لگائے جاتے ہیں، تو وہ کہاں سے آئیں. تو اس میں 2 ٹرمینالوجیز آپ نے سنی ہوں گی. ایک لیونگ ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹیشن کہلاتا ہے، جس میں کہ کسی ایک ایسے آدمی سے یا عورت سے عضو لیا جائے، گردہ یا جگر یا پارٹ آف جگر، جو کہ اس کا جینیٹکلی ریلیٹڈ پرسن ہے، اور اس میں ٹپکلی ماں باپ بہن بھائی آ جاتے ہیں اور بچے آ جاتے ہیں، آنٹس انکلز آ جاتے ہیں جو فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری ریلیٹیوز ہیں. اسی ریفرنس میں ایک اور لیونگ ریلیٹڈ یا لیونگ ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹیشن ہے، جو کہ وہ ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن وہ ڈونیشن اس سے کوئی جینیٹک ریلیشن شپ تو نہیں ہے، لیکن اس کا ایک ایموشنل ریلیشن شپ ہو سکتا ہے. مثلاً وائف ہسبینڈ کو دے سکتی ہے جو آپس میں جینیٹکلی ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے رشتے سے وہ ریلیٹڈ ہے، یا ہسبینڈ وائف کو دے سکتا ہے. ایک تیسرے ٹائپ کا ٹرانسپلانٹیشن ہے جو کہ لیونگ ان ریلیٹڈ ٹرانسپلانٹ کہلاتا ہے، جس میں کہ اعضاء بیچے جاتے ہیں. اور یہ بدقسمتی سے پاکستان کے ماتھے پہ ایک اتنا بدنما داغ ہے. اس کی وجہ سے جو کیڈاویرک ٹرانسپلانٹ، جس پہ میں ابھی آؤں گا، یا ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن، جو کہ دوسری فارم آف دا ٹرانسپلانٹیشن ہے، وہ بھی ڈیولپ نہیں ہو سکی، اس لیے کہ لوگوں کے پاس یہ لگژری اویلیبل تھی کہ جا کے وہ بازار سے گردے خرید سکتے تھے. اور بدقسمتی سے ہماری پروفیشن کے فیلڈ کے لوگوں نے اس پریکٹس کو بہت پروموٹ کیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ جو اچھے ایتھیکل پریکٹیشنرز ہیں فیلڈ آف ٹرانسپلانٹیشن میں، ان سب کی ایفرٹ سے، سول سوسائٹی کی ایفرٹ سے 2010 میں ہم نے ایک ایسا قانون پاس کروا لیا جس کے تحت جو گردوں کی یا کسی بھی آرگن کی سیل
خرید و فروخت وہ اللیگل ہو گئی. اس سے پہلے وہ ان ایتھیکل تھی, ان پروفیشنل تھی, امورل تھی, لیکن اللیگل نہیں تھی. لیکن 2010 کے اس قانون میں, جس میں الحمدللہ میں نے اور ڈاکٹر ادیب رضوی صاحب نے ایک بہت کی رول پلے کیا, یہ قانون بن گیا. تو گورنمنٹ نے 2010 کے لاء کے بعد ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹیشن ایکٹ آف 2010 میں ہوٹا کے نام سے ایک اتھارٹی کو کریٹ کیا, جس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس ملک میں ٹرانسپلانٹ کو ریگولیٹ کیا جائے, ڈاکیومنٹ کیا جائے, اور اس کے بعد ساتھ ساتھ جو آلٹرنیٹ آپشنز ہیں ان کو بھی سرفیس پہ لایا جائے. تو آج جو میں آپ سے جو اپیل کرنا چاہتا ہوں وہ بیسکلی آلٹرنیٹ آپشنز کے اوپر ہے, جو ہے ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن. تو اس وقت ہوٹا کام کر رہی ہے اور وہ لوگوں کا ڈیٹا بھی جمع کر رہی ہے, اس میں وہ ٹرانسپلانٹیشن کے سکسیس ریٹس بھی دیکھتی ہے, اور یہ اچھی چیزیں ہیں جو ہوٹا کر رہی ہے. لیکن ابھی بہت کام باقی ہے, اور ابھی تک بدقسمتی سے جو ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن یا جس کو دوسرا نام کیڈاویرک ٹرانسپلانٹیشن ہے, اس پہ کوئی بہت خاطر خواہ کام نہیں ہوا. تو اب میں آتا ہوں کہ ایک ایسا آدمی جس کے پاس ٹرو سینس میں گھر پہ کوئی ڈونر موجود نہیں ہے, کڈنی کا گھر والے سب کوئی ڈائبیٹک ہے, کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے, تو ایسے بہت سے پیشنٹس آئیں گے, پوری دنیا میں ایسا ہوتا ہے. تو ان کے لیے پھر کیا آپشن ہونا چاہیے؟ تو اس کے لیے جو ویسٹرن ورلڈ نے ایک پروگرام سٹارٹ کیا جو ایز آف ٹوڈے بالکل میچور ہو چکا ہے اور بہت اچھا ایک لحاظ سے وہ کام کر رہا ہے. تو کیڈاویرک ٹرانسپلانٹ یا ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن وہ فیلڈ ہے جس میں ایک شخص جس کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے لیکن ابھی اس کا ہارٹ چل رہا ہے. تو مثلاً ایک آدمی کسی ایکسیڈنٹ میں انوالو ہوا اور اس کو اس کے برین کو اتنی شدید انجری ہوئی کہ اس کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے, تو اس سے اعضا لے کے دوسرے لوگوں کو لگانے کا نام ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن یا کیڈاویرک ٹرانسپلانٹیشن ہے. اس سے ہم سینکڑوں جانیں بچا سکتے ہیں, خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں جہاں پہ آرگنز کی آلریڈی شارٹیج ہے. پوری دنیا میں آرگن کی شارٹیج ہے, لیکن ہم ایک ڈیزیز ڈونر سے ایک ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں, 2 لنگس کر کے 2 جانیں بچا سکتے ہیں, 2 کڈنیز لگائی جا سکتی ہیں, لیور پورا کا پورا بھی لگایا جا سکتا ہے, آدھا کر کے بھی لگایا جا سکتا ہے, پینکریاس جو لب کا ٹرانسپلانٹ ہے, آنتوں کا ٹرانسپلانٹ ہے, 2 آنکھوں کا ٹرانسپلانٹ ہے. تو مطلب 11-12 زندگیاں ہم, پھر اس کے بعد بونز اور جوائنٹس, تو 11-12 زندگیاں ہم کمپلیٹلی ان کو ایک نئی زندگی دے سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ جو میرا سب سے اسٹرانگ میسیج ہے کہ انسان اپنی جان جو ہے اس کی وہ قیمتی ترین اس کا اثاثہ ہے. اگر میرے مرنے کے بعد میں میری جان سے یا میرے جسم سے جس کو مٹی میں مل کے مٹی ہو جانا ہے, اس میں اگر اس سے کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے تو میں سمجھتا ہوں میرے لیے اس سے بڑا کوئی صدقہ جاریہ نہیں ہوگا. اسلامک پرسپیکٹیو سے بھی یہ تمام اسکالرز آف دا ورلڈ کا اس پہ تقریباً کنسنسس ہے. 100% تو میں نہیں کہوں گا, لیکن آلموسٹ کنسنسس ہے. جتنی بھی بڑی باڈیز ہیں اسلامک, چاہے وہ ایجپٹ کی ہوں, چاہے وہ سعودی عربیہ کی ہوں, چاہے قطر کی ہوں, چاہے کویت کی ہوں, چاہے ٹرکی کی ہوں, اور ایون پاکستان کے اسلامک آئیڈیالوجیکل کونسل نے یہ اس کا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ ٹرانسپلانٹیشن بالکل جائز ہے, ڈیزیز ڈونر ٹرانسپلانٹیشن میں کوئی خرابی نہیں ہے, اور اس طرح سے برین ڈیتھ کے بعد آرگنز لیے جا سکتے ہیں. تو میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ آج ہی یہ اس کا عہد کریں کہ ہم اپنا آرگن کو ڈونیٹ کریں گے مرنے کے بعد. اس عہد کرنے کے بعد اس عہد کو اپنے لوڈ ون تک پہنچائیں, تاکہ جب آپ خدا نخواستہ کسی, اس کے چانسز بڑے تھوڑے ہیں کہ شاید آپ کے گردے لیے جائیں, اور چونکہ گاڈ نوز کہ آپ کی ڈیتھ کہاں پہ ہوگی یا میری ڈیتھ کہاں پہ ہوگی, کیا وہ آرگنز لیے بھی جا سکتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس نیت کا بھی آپ کو اجر دے گا کہ آپ نے ایک اچھا سوچا. اس کے بعد پھر اپنے لوڈ ون کو بتائیں کہ جی میں نے یہ نیت کی ہے. کیونکہ وہ جو وقت ہوتا ہے نا جب کسی کی سڈن ان ایکسپیکٹڈ ینگ بچے کی ڈیتھ ہوتی ہے, موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا, گھر سے ٹھیک نکلا, سڈنلی ایکسیڈنٹ ہوا اور برین ڈیتھ ہو گئی, تو وہ ایک بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے فیملی کے لیے. ہم اس سے ڈیل کرتے رہیں, اور اس وقت فیملی کے لیے اس طرح کا ڈیسیجن کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن اگر آپ نے آلریڈی ان کے مائنڈ کو سینسٹائز کیا ہوا ہے تو وہ ڈیسیجن ان کے لیے آسان ہوگا. تیسرا یہ کہ اپنے ایک پرس میں ایک کارڈ بنا کے اس پہ لکھ لیں کہ میں اپنے آرگنز کو ڈونیٹ کرنے کا
کا ول کرتا ہوں، اور یہ آپ پلین پیپر پہ بھی لکھ لیں تاکہ خدا نخواستہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں سے کوئی آپ کو ان نون ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کو لے کے آیا ہے ہاسپٹل، تو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ ول آن بورڈ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے کوشش کر رہے ہیں کہ ہوٹا کے ساتھ مل کے جو شناختی کارڈ ہے آپ کا، اس پہ ایک کالم بنا دیا جائے جیسے کہ ویسٹرن ورلڈ میں ہوتا ہے کہ کس طرح سے ہم آرگن کو ڈونیٹ کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آرگن ڈونیٹ کرنا ایک انسان جو ہے 10-11 جانوں کو بچا سکتا ہے۔ تو آئیے اس کی وصیت کریں، اپنے آپ کو پیش کریں اللہ کے آگے کہ ہم تو جو امانت آپ نے ہمیں دی ہے وہ ہم تیری دوسری مخلوق کے لیے اس کی وصیت کرتے ہیں، اور اگر وہ استعمال ہو جاتا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بھی استعمال ہوتا تو آپ کو اس کو نیکی کا صدقہ ملے گا۔ تو ڈیزیزڈ آرگن ٹرانسپلانٹیشن، آرگن ٹرانسپلانٹیشن انشاءاللہ پاکستان میں ایک ریالٹی بنے گی، اور جس کے تحت ہم بہت سارے لوگوں کی جانیں بچا سکتے ہیں، اور اس طرح آپ کا اس میں یہ رول بہت اہم ہوگا کہ خود بھی وہ کریں، اور جو آپ کے سرکل ہے آف انفلوئنس ہے ان کو بھی بتائیں کہ اس طرح سے وہ کر کے اور بنی نوع انسانیت کی جو میکسیمم خدمت کر سکتے ہیں وہ خدمت کریں۔